السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں ایمان کے حوالے سے موضوع شروع کیا تھا کہ ایمان کے قول و عمل ہونے کا، یہ ایمان کا معنی کیا ہے، اور اس طرح ایمان کے قول و عمل ہونے کا کیا معنی ہے، اس کی کیا دلیلیں ہیں، اور پھر اس میں آخر میں ایمان کے کم زیادہ ہونے کا کیا معنی، اس کی کیا دلیلیں ہیں۔ تو ایمان کا کم زیادہ ہونا کیا چیز ہے؟ یعنی ایمان جو ہے نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، پہلے قرآن کریم کو دیکھا کریں نا، قرآن کی 10 آیتیں ہیں، سب سے پہلے دلیلوں میں سے قرآن کریم کو دیکھا کریں کہ قرآن میں کیا دلیل ہے۔ ہاں جی، وزدناہم ہدی، اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے۔ اور بھی کوئی آیت؟ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، کہ تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اور اسی طرح احادیث میں صحابہ اکرام کے آثار ہم نے ذکر کیے تھے، ابن مسعود کا کہ اللہم زدنا ایمانا و یقینا فقہا، اور ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حنظلہ کی حدیث کا، ان کے واقعے کا، جس کا بھائی ذکر کرنے لگے تھے۔ آج ہمارے پاس ٹائم حقیقت میں کم ہے کیونکہ نماز یہاں پر تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں آج پروگرام شروع کرنے میں بھی، اور ہمارے پاس آج مزید بھی ایک پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ تو اس کے بعد ہم سوال نمبر 27 لیتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ ابھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم نے حدیث جبرائیل میں سے جو ارکان ایمان کا سوال ہے اس کا وہ شروع کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے سب سے پہلے ہم نے ایمان کو دیکھا، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کن چیزوں کا نام ہے، اور اس میں کم زیادہ ہونے کا جو عقیدہ ہے، اور اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں اس کی تفصیلات کی طرف سے کہ ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں، اور ہر رکن اس کی پھر تفصیل آگے انشاءاللہ لیں گے۔ تو سوال نمبر 27 میں ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ذکر فرمایا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، روز قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے جب آپ سے پوچھا اخبرنی مل ایمان، کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز قیامت، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ہیں جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے کون سے ارکان لیے تھے؟ ارکان اسلام، اور وہاں پر ذکر ہوا تھا کہ رکن کا معنی کیا ہے، اور رکن کیا ہوتا ہے؟ جو کس چیز کا سب سے مضبوط حصہ ہو۔ رکن وہ چیز جو کسی چیز کا سب سے مضبوط جو ہوتا ہے، جس پر وہ چیز قائم ہوتی ہے، اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ وہ اس کا پلر بھی ہو سکتا ہے، اس کا کارنر بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے عام طور پر عربی میں، لغت میں رکن کہا جاتا ہے کسی کارنر کو، کیونکہ کارنر ہی کسی بلڈنگ کا سب سے مضبوط جگہ ہوتی ہے۔ تو علی کل حال یہاں بھی ارکان ایمان ہیں،
ایمان کے ارکان اور ایمان جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے 28 نمبر کہ اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ اللہ پر ایمان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ صدق دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک موجود ہے، ہمیشہ زندہ، قائم و دائم ہے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان 3 قسموں پر ایمان لانا۔ توحید کی تینوں اقسام کی دلیلیں ذیل کے سوالات میں بیان ہوں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں 4 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اس چیز پر ایمان لانا اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے۔ ازل کا معنی ہمیشہ سے، وہ ہمیشہ جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ ہم مخلوقات کی ہر چیز کی ابتدا ہے، آسمان و زمین ان کے بھی ابتدا ہے جب اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کی انتہا بھی ہے، اس کا ختم ہونا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ هو الاول والآخر، اللہ ہی سب سے پہلے ہے، سب سے آخر ہے، کہ جس کا کوئی ابتدا نہیں، ازل سے ہے۔ تو اس چیز کا ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک، ابد کے معنی ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے، بعض اوقات ہم مخلوقات انسان کے حوالے سے ان چیزوں کا تصور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے دیکھنے والی چیزیں ہیں، کہ اس کا کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہوتا ہے نا۔ کوئی چیز ہے کہ چاہے کتنے بھی عرصے سے کیوں نہ ہو، ملینوں بلینوں سالوں سے کیوں نہ ہو، آخر کہیں سے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو چیز موجود ہے، آخر کبھی نہ کبھی تو اس کی انتہا ہوتی ہے، چاہے کتنی بھی اس کی لمبا اس کا عرصہ کیوں نہ ہو۔ تو ہم مخلوقات چونکہ اس کیفیت میں ہیں، اور ہماری ذہنی کے سوچ فکر اسی حد تک ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی کوئی انتہا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، تو یہاں پر بعض اوقات پھر انسان کو یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمیشہ کب سے ہے، آخر کہیں نہ کہیں سے تو اس کا آغاز ہوگا، ہمیشہ کب تک ہے، آخر کہیں نہ کہیں تو اس کی انتہا ہوگی۔ تو یہ چیز ہم مخلوقات کے لحاظ سے جس طرح بتایا ہے کہ ہمیں اس چیز کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے تصورات سے بالا تر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ سمجھے نا؟ یہاں پر بعض اوقات کو دہریہ، کو ملحد، کو اس طرح کے لوگ اس طرح کے یعنی کہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تو ابتدا ہوتی ہے نا، کہیں سے کہیں تو شروع ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کہیں سے تو آغاز ہوتا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم اس طرح کی چیزوں میں نہ تو جائیں گے، اور نہ ہی اس طرح کے سوالات ذہن میں لائیں گے، اور نہ ہی اس طرح کے سوالات کرنا جائز ہے۔ سمجھے نا؟ نہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اس کا کہاں کب سے اللہ تعالیٰ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اول کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم مخلوقات کی ان کی سوچ فکر سے بالا تر ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایسے ہی ایمان لانا جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے۔ هو الاول والآخر، وہ اول ہے اور آخر ہے۔ وہ اول جو ہمارے ذہن سے، ہماری فکر سوچ سے بالا تر ہے، وہ آخر جو ہماری فکر سوچ سے بالا تر ہے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے ماں باپ ان کے آباء و اجداد سے، اور اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، تو تم کو اللہ نے بنایا، آخر اللہ کو کسی نے بنایا ہوگا۔ اس طرح کے شیطان ذہن میں وسوسے اور شبہات پیدا کرتا ہے، خیالات لاتا ہے،
اور انسان کو چاہیے کہ ایسے وسوسے خیالات جب آئیں تو سمجھے کہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور کیا کرنا ہے، ان کو دماغ سے جھٹکنا ہے، اپنے آپ کو ان سوچ و فکر میں نہیں لگانا، اور نہ ہی ان شبہات کے وسوسوں کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ تو اللہ کے اوپر ایمان میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ تک ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز اللہ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ اللہ کے وجود پر ایمان کے ساتھ توحید کی تینوں قسموں پر ایمان۔ اس طرح سے 4 چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اندر، اور آگے آنے والے سوالات سارے اسی کے متعلق ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے وجود کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیلیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس چیز کو پڑھا جائے، ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم آج اس دور میں ہیں کہ جو الحاد کا دور ہے، اور الحاد پرستی اور یہ چیزیں بڑی عام ہو رہی ہیں۔ اللہ کا انکار، خالق کا انکار، کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، ایسے خود بخود چل رہی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اور اس طرح کے طرح طرح کے آج شیطانی شبہات، فلسفے اٹھ رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پھیل رہی ہے، اور صرف پھیل نہیں رہی بلکہ پھیلائی جا رہی ہے باقاعدہ سازشوں کے تحت، طرح طرح کی شبہات پیدا کر کے۔ اور اس لیے آج آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر اس طرح کے شیطان مختلف شکلوں سے، مختلف صورتوں سے آتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اچھی طرح جاننا ہوگا۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمارا بھی اللہ پر جو ایمان ہے وہ ایمان صرف سنا سنایا نہ ہو، بلکہ دلیل کے ساتھ ہو، حجت اور دلیل کے ساتھ ہو، کہ اللہ موجود ہے، اس کے موجود ہونے کی کیا دلیلیں ہیں، اور اسی طرح ہم اوروں کو بھی یہ باتیں سمجھا اور بتا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع بھی ہمارا اہم ترین موضوع ہے، اور خصوصاً آج کے اس الحاد کے دور کے اندر اس بات کو سمجھنا۔ اور سب سے پہلا جو ہمارا اللہ کے وجود پر ایمان ہے، اس چیز کا یہ موضوع۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں 4 قسم کی ہیں: دلیل فطرت، حسی دلیلیں، شرعی دلیلیں اور عقلی دلیلیں۔ دلیل فطرت، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رکھو، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کی گواہی دیں، اور ہر انسان اپنے دل میں شعور و احساس رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، چنانچہ جب کبھی وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے تو مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، اور اس فطرت کا انکار صرف وہی کرتا ہے جسے شیطانوں نے بہکا دیا ہو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر یا اللہ کے موجود ہونے پر سب سے پہلی دلیل فطرت ہے۔ آپ نے بھی جو سنا ہے فطرت کے حوالے سے دلیلیں سنی ہیں، اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی کہ فطرت کیا چیز ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے پہلی دلیل فطرت ہے، آپ کے ذہن میں فطرت کا کیا تصور پیدا ہوا کہ فطرت کیا چیز ہے؟ ہاں جی، ہاں، انسان کا آپ نے سنا ہے، یہاں پر پڑھا ہم نے، ڈاکٹر صاحب نے پڑھا ہے کہ انسان کے دل میں جو اس کا احساس و شعور ہے، سمجھے نا، انسان کے دل میں بلکہ ہر مخلوق کے دل میں اس بات کا احساس اور شعور پایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں بن گئی، خود بخود نہیں چل رہی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے اندر اس کا شعور اور احساس اس کے دل دماغ کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ وہ فطرت ہے۔ تو فطرت کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ فطرت وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی
خارجی دلیل کی، باہر سے کسی چیز کو سکھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بذات خود ہی انسان کے اندر ایک احساس ہے، ایک شعور ہے، اس کے دل کے اندر ایک طرح کا خیال ہے، یہ ہے فطرت، سمجھے نا؟ تو اس فطرت کے پیش نظر ہر مخلوق، انسان صرف نہیں بلکہ ہر مخلوق، وہ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی چیز کی طرف قرآن کریم کی آیت بھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، پس اپنے چہرے کو جو ہے سچے دین کے لیے، اس کے لیے جھکا لو، اس کے لیے قائم کر لو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ سچا دین، یہ توحید کی فطرت، سچا عقیدہ، صحیح عقیدہ، ایک اللہ کی عبادت ہونا، ایک اللہ کے اوپر ایمان ہونا۔ اللہ مانتا ہے کہ یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے مخلوقات کو یا لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا، فطرت پر پیدا ہونے کا معنی کہ توحید پر ہوتا ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر بچے کو فرض کرو کہ پیدا ہونے کے بعد چھوڑ دیا جائے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اس کے دل دماغ پر، اس کے ذہن سوچ فکر پر کوئی چیز متاثر نہ ہو، کوئی خارجی چیز، کوئی باہر سے کوئی چیز اس کو کسی سکھانے والی، بتانے والی، کوئی متاثر کرنے والی نہ ہو، تو بچہ بڑا ہو کر کیا ہوگا؟ اللہ پر اس کا ایمان ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، توحید پرست ہوگا، شرک نہیں کرے گا۔ سمجھے نا؟ کس لیے کہ اس کے اوپر کسی چیز نے باہر سے کوئی متاثر نہیں ہوئی، کسی چیز نے اس پر اثر نہیں چھوڑا۔ اسے آپ ماتے اس حدیث میں آگے، حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح کہ ماں باپ کا دین ہوتا ہے، بچہ بھی پھر وہی دین اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان بلکہ ہر مخلوق پیدا ہوتی ہے فطرت توحید پر، اللہ پر ایمان پر، کہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان، اس چیز پر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ماحول، معاشرہ، ماں باپ کا آپ نے صرف مثال دی ہے، اور اس لیے دی ہے کیونکہ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں۔ سب سے پہلا بچے کا مدرسہ اس کے ماں باپ ہے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، اور آج کی میڈیکل ریسرچ ہم کو بتاتی ہے کہ اس وقت سے ہی وہ چیزیں جو سنتا ہے وہ کیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ پھر مزید آس پاس چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اگرچہ بولتا نہیں ہے لیکن وہ چیزوں کو اپنے اندر لے رہا ہے۔ اس لیے جب بچہ بولنا شروع ہوگا تو کیا کرے گا کہ وہ زبان بولے گا جو اس کے گھر کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج ہمارے بھائی بیچارے کئی دفعہ عربی کے کورسوں میں آتے ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکل چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن کسی عربی بچے کو دیکھو پکڑ کر اس کو عربی سیکھنا نہیں پڑی، کس لیے کہ پیدا ہی اس گھر میں ہوا ہے جہاں پر عربی بولی جا رہی ہے، عربی الفاظ سن رہا تھا اور عربی بول رہا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں عربی بولنا شروع کر دیں آج ہی بچوں کو۔ آپ کے ہاں بچہ جو پیدا ہوگا اس کے عربی بولتے رہیں، وہ خود بخود سیکھ جائے گا۔ یہ میں صرف ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کے علم کے لحاظ سے کہ اس کی زبان یہ کیوں ہے جو بول رہا ہے، کیونکہ اس کے گھر کی یہ زبان ہے۔ اس نے ماں باپ سے، اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے بہن بھائیوں سے یہ الفاظ سنے تھے، الفاظ اس نے ذہن میں کیچ کیے ہوئے ہیں، اب جب بولے گا تو ہی الفاظ بولے گا۔ اسی طرح سے اس کی جو حرکات و سکنات ہیں، اس کے کام ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ بچے کو، آپ جو بھی اس کے سامنے چیزیں کریں گے وہ کیچ کر رہا ہے، لے رہا ہے، اور آپ ہی کی طرح کی وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بچے کے اوپر اس کا ماحول، اس کے آس پاس، یہ اس کے اوپر متاثر ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پر ایمان ہے، توحید ہے، عقیدہ ہے اور کتاب و سنت کی اتباع ہے تو بچہ اسی پر چلے گا۔ ایسے بچوں کو الگ سے توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس لحاظ سے ضرورت ہوتی کہ دلیل کیا ہے،
قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا، ہاں یہ، ورنہ وہ توحید پر ہے، ورنہ وہ ان چیزوں کو پہلے سے لیے ہوئے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بچہ جو کسی قبر پرست گھر میں پیدا ہوگا، جہاں پر قبر پرستی ہے اور اوروں کی پوجا ہے، اوروں کو پکارنا ہے اور اس طرح کے رسم و رواج ہیں، ہاں وہ بچہ وہی چیزیں لے رہا ہے۔ ہاں اس کا باپ یا فلاں مدد، بچہ بھی وہی کہے گا یا فلاں مدد، اس کے زبان پر بھی وہی ہوگا۔ تو یہ ہے آپ ماتے کہ بچے کو اس کا ماحول جو ہے تبدیل کرتا ہے۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مخلوق اس کی فطرت میں ہی اللہ پر ایمان رکھا ہوا ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ اس کی فطرت میں موجود ہے۔ جی ہاں۔ دوسری حصی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ کائنات میں پیدا ہونے والے حادثات و واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ لازمی طور پر کوئی ذات ہے جو ان حادثات کو رونما کرتی ہے، اور ناممکن ہے کہ کسی کے کیے بغیر یہ چیزیں خود واقع ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ انہی حصی دلیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں۔ حصی دلیلیں، حص سے مراد کیا ہے؟ محسوس کرنا، محسوس کرنے مراد کسی چیز کو دیکھنا، سننا، سمجھے نا، ساری چیزیں محسوس ہیں، محسوسات میں آتی ہیں۔ اس سے ہمارے ہاں حواس خمسہ سنا ہے کہ لفظ حواس خمسہ نہیں سنا کبھی؟ 5 senses۔ ہاں جی، آپ اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں جی، تو خیر وہ کیا ہے 5 senses حواس خمسہ؟ ہاں جی، سننا، دیکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا، ٹچ کرنا، سمجھے نا، اور چکھنا، ذائقہ، یہ سارے حواس خمسہ ہیں۔ تو انسان اس طرح بھی اپنے حصی دلیلیں اللہ تعالیٰ کے اپنے دیکھتا ہے چیزوں کو اپنے سامنے، حادثات پیش آتے ہیں، زلزلے طوفان آتے ہیں، سمجھے نا، ساری یہ چیزیں پیش ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسول، اللہ ان کو معجزات دیتا رہا ہے، طرح طرح کی وہ چیزیں جو عام معمول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کوئی رب ہے کہ جو ان کو یہ چیزیں دے رہا ہے اور وہ دکھا رہے ہیں۔ اسی دلیلوں میں سے دعاؤں کا قبول ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا، ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں دیکھے تو کتنے ہی ایسے موقع ہیں کہ جب اس نے کوئی دعا کی اور فوری طور پر اس کا دیکھا کہ اس کا اثر ہوا، یا فوری طور پر نہیں بھی تو کچھ دیر بعد کچھ چیز مانگی اللہ سے، دعا کی اور وہ چیز آپ کو مل گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں سے ہمارے سامنے ہے انس کی وہ مشہور حدیث صحیح بخاری میں کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی بدو آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی پڑی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بارش ہونے کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، ایک طرف سے کہتے بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھتا ہے، آسمان کے درمیان میں آتا ہے اور پھیلتا ہے پورے آسمان پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے پہلے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کا خطبہ بہت چھوٹا ہوتا تھا، نماز آپ کی لمبی ہوتی تھی، خطبہ چھوٹا ہوتا تھا، چند منٹ کا صرف، تو چند منٹ کے اندر ہی صرف یہ چیز ہو جانا، ادھر آپ کی دعا اور ادھر فوری طور پر یہ ہو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر جب کھڑے ہیں، پیچھے فرعون آ گیا، تو کیا کہا؟ انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ وہ رب ہے جو رستہ دکھائے گا۔ اللہ نے فوراً کیا کیا کہ سمندر کو، پانی کو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا، اس میں خشک رستے نکال دیے، یعنی اسی لمحے، اسی وقت، بغیر کسی تاخیر کے۔ معنی کیا ہے؟ کہ کوئی رب ہے جو سن رہا ہے،
وہ رب ہے کہ جو دعائیں سنتا ہے اور قبول کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی حصی دلیل جسے ہر انسان ہر کوئی جانتا ہے. جی ہاں. شرعی دلیلیں. تمام شریعتیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیلیں ہیں، کیونکہ ان شریعتوں کا پایا جانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لازماً کوئی ذات ہے جس نے یہ شریعتیں مقرر کی ہیں. یہاں پر مزید تھوڑی تفصیل شرعی دلیلوں کے اندر. شریعتیں اللہ نے مقرر کی ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اور ساری کتابیں ایک جیسی ہیں. حالانکہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام کتنی دیر پہلے تھے؟ کم از کم بھی کوئی 3-4 ہزار سال پہلے کی ان کا زمانہ، 3000 سال پہلے. عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے تقریباً، سمجھے نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی تقریباً 550 سال کے بعد آنے والے. اتنا زمانے کا فرق اور جگہوں کا فرق. موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ مصر میں. عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے. کسی کی زبان عبرانی ہے، کسی کی سریانی ہے، کسی کی عربی ہے. قومیں الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی طرح کی تعلیمات. تورات کی، انجیل کی، زبور کی، قرآن کی، ایک ہی طرح کی تعلیمات. معلوم کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک رب ہے کہ جو ساری یہ کتابیں نازل کر رہا ہے، ان سارے انبیاء کو بھیج رہا ہے، یہ ساری شریعتیں دے رہا ہے. تو یہ شرعی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی. عقلی دلیلیں. انسانی عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. اعرابی دیہاتی سے پوچھا گیا تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاثر تدل علی المسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا تدل علی السمیع البصیر. کہیں گوبر کا پایا جانا وہاں سے گزرنے والے اونٹ پر دلالت کرتا ہے، اور پاؤں کے نشان پائے جانا وہاں سے کسی راہ گزر کی دلیل ہے. تو کیا پھر ستاروں بھرا آسمان اور پہاڑوں وادیوں بھری زمین اور ٹھاٹے مارتی موجوں بھرا سمندر اللہ کی سمیع و بصیر ذات کی دلیل نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ملحدوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، جس میں انہوں نے ملحدوں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے کے سامنے ایسے بحری جہاز کا ذکر کیا جو لکڑیاں اکٹھی ہو کر خود ہی تیار ہو جاتا ہے اور خود ہی ساحل سمندر سے سامان اٹھا کر منزل مقصود کو خود ہی روانہ ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی منزل پر پہنچ کر اپنا سامان اتار دیتا ہے. ملحدوں نے کہا ایسا ہونا ممکن نہیں. اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی بحری جہاز سے اس طرح ہونا ممکن نہیں تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی اور کیسے چل رہی ہے؟ عقلی دلیل. انسان کی عقل ہی اگر اس کو قرآن حدیث کا پتہ نہ بھی ہو، وحی کا علم نہ بھی اس کو ملا ہو، اس کی عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ موجود ہے. اس کی کیا ہے کہ جو آپ پورے آس پاس کائنات دیکھ رہے ہو، اوپر دیکھیے رات کو نظریں اٹھا کر ستاروں بھرا آسمان، دن کو سورج چمک رہا ہے، رات کو چاند چمک رہا ہے، اور ہر چیز ایک مقررہ وقت کے مطابق اپنے مدار پر چل رہی ہے، آ جا رہی ہے، ایک منظم انداز سے چل رہی ہے. بارشیں، ہوائیں، بادل، ہر چیز زمین پر، پہاڑ، وادیاں، دریا، یہ سارا کچھ ایسے بن گیا ہے، خود بخود بن گیا ہے بغیر کسی کے بنانے کے. تو اس لیے وہ دیہاتی نے کیا کہا جب اس کو پوچھا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی قرآن ملا تھا، مجھے کوئی حدیث ملی تھی. نہیں، اس نے کیا کہا کہ دیکھو آپ کہیں دیکھتے ہو کہ گوبر پڑا ہوا ہے اونٹ کا، تو یہاں اونٹ کا گوبر پڑا ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اونٹ گزرا ہوگا، اگرچہ اونٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا وہاں پر، لیکن اس کا گوبر موجود ہونا اونٹ کے گزرنے کی دلیل ہے. پاؤں کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ پاؤں کے نشان ایسے لگ گئے، ریت خود بخود اس طرح کٹھی ہوگی، پاؤں کے نشان بن گئے. کیا خیال ہے؟
لازماً اوپر سے کوئی گزرا ہے، سمجھے نا؟ تو کہتا ہے کہ زمین یہ آسمان جو چاند ستارے سورج ہر چیز اس کے اندر، اور زمین وادیاں پہاڑ دریا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس کی موجیں کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے کہ جو سمیع و بصیر ہے۔ اسے صرف یہ نہیں کہا کہ موجود ہے رب، بلکہ وہ رب جو ہے سننے دیکھنے والا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جب انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے، الگ بات ہے کہ عقل کو بند کر دے، معطل کر دے، عقل سے کام لینا بند کر دے، ہاں پھر ہے عقل کا اندھا جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر نہیں پتہ چلتا کہ اس رب کا کوئی کائنات کا کوئی رب ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی کوئی رب ہے کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اور اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو ہم ذکر کیا ہے اور جس کا علماء ذکر کرتے چلے آئے ہیں، بہت عظیم واقعہ ہے کہ ملحدوں کے ملحد جانتے ہیں نا، ہاں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کائنات ایسے خود بخود بن گئی ہے۔ کسی جس طرح سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کوئی بہت بڑا ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری کائنات جو اس کے الگ الگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی زمین بن گئی، کوئی آسمان بن گیا، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا، اور اس انداز سے وہ حرکت میں چل رہے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری۔ جی جی۔ تو خیر، کہنے کا مقصد اس طرح کے ملحدوں کے وہ فلسفے جو چلے آ رہے ہیں، اور آج کل ان فلسفوں کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، تو اس لیے عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے خود بخود نہیں بن گئی۔ اگر خود بخود بننا ہوتی تو اس انداز سے نہ بنتی جس طرح بنی ہے۔ یعنی انسان کبھی اپنے اوپر ہی غور کر لے، اپنے اوپر ہی غور کر لے کہ انسان کی باڈی، اس کا جسم، اس کے جسم کے اندر جو جو کچھ اللہ نے بنا دیا ہے، کیا یہ چیزیں خود بخود بننے والی ہیں؟ ایسے بن سکتی ہیں کہ خود بخود ہی بغیر کسی کے بنانے کے؟ تو اس لیے امام حنیفہ صرف کشتی کی مثال دیتے ہیں۔ وہ ملحدوں کے ساتھ مناظرہ تھا، خود تھوڑا لیٹ ہو گئے، پوچھا بھی آپ لیٹ ہوئے؟ کہتے مجھے اصل میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی جہاز کشتی ہے کہ اس کی لکڑیاں خود ہی اکٹھی ہو کے وہ جہاز بن گیا، ہر لکڑی جہاں جہاں لگنی تھی فٹ ہوگی خود ہی، اور کشتی بن گئی بہت بڑی، اور خود ہی اس پہ سامان لوڈ ہو جاتا ہے، چلتی ہے جہاں جانا ہے، اور وہاں پر جا کر خود ہی سامان ان لوڈ ہو جاتا ہے، نہ کوئی چلانے والا، نہ کوئی سامان لوڈ کرنے والا، نہ کوئی اتارنے والا، نہ کوئی اسے بنانے والا۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ کیسی کشتی ہوگی؟ تو ملحد کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہتے کہ یہ کشتی بننا ممکن نہیں تو پوری کائنات کیسے بن گئی پھر بغیر کسی کے بنانے کے؟ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں کہ جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور سوال نمبر 29 لے کر توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں اقسام کے بیان میں ارشاد باری تعالی ہے: رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا اس کا ہم نام کسی دوسرے کو بھی جانتے ہو؟ توحید کی یہ تقسیم قرآن و سنت کے دلائل پر غور و فکر کرنے سے اخذ کی گئی ہے، کیونکہ بہت سی آیات و احادیث کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ملک، رزق اور تدبیر سے ہے، جو توحید ربوبیہ کی دلیلیں ہیں، جبکہ دوسری بہت سی آیات و احادیث اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبادت کا حکم دیتی ہے، جو توحید الوہیت کی دلیلیں ہیں۔ اور تیسری قسم ان آیات و احادیث کی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بیان ہے، جو توحید اسماء و صفات کی دلیلیں ہیں۔ اور بعض علماء چوتھی قسم بیان کی ہے جسے توحید متابعت کا نام دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، چنانچہ وہی امام اعظم ہیں جن کی اتباع کرنا فرض ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جس کی اتباع فرض کی گئی ہو، اور جو بھی آپ کی اتباع سے منہ پھیر کر دوسروں کی اتباع کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل ہم نے ذکر کی۔ اس کے بعد باقی 3 دلیلیں کون سی ہیں؟
توحید الوہیت ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں توحید کی قرآن کریم میں ایک ہی آیت ہے کہ جس میں تینوں کا ذکر ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اس میں کیا آ گیا؟ توحید ربوبیت، رب السماوات، رب ہونے کا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید ربوبیت آگے ہم تفصیل پڑھیں گے ہر چیز کی۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اس میں توحید الوہیت یا جس کو توحید عبادت کہتے ہیں وہ آ گئی۔ هل تعلم له سمیا، سمیا کس میں ہے؟ اس سے اسم سے ہے، اس کا کو ہم نام، اس میں توحید اسماء و صفات آ گئی۔ تو توحید کی تین قسمیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض لوگ بلکہ اعتراض کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم توحید کی تینوں قسمیں کہاں سے لائے ہو؟ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں؟ کسی حدیث میں ذکر ہو کہ توحید کی تین قسمیں ہیں؟ اس کا جواب آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ علماء نے ایسے ہی اپنی طرف سے نہیں گھڑ بنا لی، بلکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے جس طرح کے نماز کے یہ شرطیں ہیں، یہ اس کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، یہ سنتیں ہیں، ہاں کسی حدیث میں ہے تقسیم؟ یہ کیا خیال ہے؟ کہیں نہیں ہے، کسی حدیث میں تقسیم نہیں کہ نماز کے فلاں فلاں فرض ہیں، فلاں فلاں سنتے ہیں اور فلاں فلاں اس کی شرطیں ہیں۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ علماء نے احادیث کا مطالعہ کیا، دیکھا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز کا وجود ہی نہیں، اس کو شرط کہہ دیا، اور کون سی چیز ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اس کو فرض کہہ دیا، اور کون سی چیز ہے کہ جو کرنا چاہیے لیکن اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ چیز ہو جائے گی، اس کو سنت کہہ دیا۔ سمجھے نا؟ علماء نے اس طریقے سے ان چیزوں کو لیا ہے۔ تو یہاں پر توحید کے حوالے سے بھی تین قسمیں علماء نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے لی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک نہیں دسیوں بلکہ سینکڑوں آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا بیان ہے، اللہ کی ربوبیت سے تعلق ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، مدبر ہے، تدبیر کرتا ہے، یہ ساری اللہ کے رب ہونے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کو توحید ربوبیت کہہ دیا۔ بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو، یعنی ہر وہ چیز جو بندے کی طرف سے اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ وہ توحید عبادت، توحید الوہیت اس کو کہہ دیا۔ اور تیسری قرآن کریم کی یا قرآن سنت کا وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ کی ذات کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ کون ہے، اس کے اسماء، اس کی صفات، ان چیزوں کے بارے میں بیان ہے، اس کو توحید اسماء و صفات کہہ دیا۔ تو یہ یعنی کہ کسی کی اپنی طرف سے من گھڑت چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ہی لی ہوئی چیزیں ہیں، تقسیم ہے جو ذکر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلا درس شروع کرتے ہیں۔